بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، بنیادی طور پہ جو آپ نے سوال اٹھایا یہ تو ایک بڑے وسیع تناظر میں اٹھایا، لیکن سب سے پہلا جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ مذہب کا ٹول استعمال کرتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ جو غیرت یا اس طرح کی باتیں ہیں، یہ معاشرتی یا قبائلی جو رسوم و رواج ہیں، ان کا اصلاً مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. دور تک میں اس کا ایک مثال دوں گا، بڑی عام فہم سب کو سمجھ آ جائے گی. ہمارے ملک میں اکثریت احناف کی فقہ حنفی ہے، دیوبندی بریلوی سنی سارے. اس کے اندر لڑکی کو بغیر ولی نکاح کی اجازت ہے. ٹھیک. اور ہمارا جو قبائل ہے وہ سارا فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہے. لیکن وہاں کی لڑکی جب اپنی پسند سے شادی کرتی ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک. وہاں پہ حنفی نہیں ہے. اب بات سمجھے نا، وہ قبائلی سارے حنفی ہیں. ان کے مذہب میں اس بات کی اجازت ہے کہ لڑکی بغیر ولی کے نکاح کر سکتی. پھر اس کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے مذہب کا اس بات سے تعلق سرے سے نہیں ہے. قبائلی رسوم و رواج جو دوسرا آپ نے پوائنٹ کیا نا کہ ہمارے کلچرل ڈائنامکس شاید ایسے ہیں، یا ہماری معاشرتی نارم یا ہماری خود ساختہ اخلاقیات ایسی ہم نے بنا لی ہیں. اس میں ایک بڑا میرے خیال میں کمزور جملہ ہم بھی استعمال یہ کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات ہوں گی تو ختم ہو جائے گا. نہیں، وہ رسومات ہیں، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے نا. اصل بات یہ ہے، وہ ابھی آپ نے کتنی ایک ویلڈ مثال دی ہے کہ ایک بھائی آ کے کہتا ہے مجھے فلاں لڑکی پسند ہے تو بہن کو کوئی اتنی ایجیٹیشن نہیں ہوتی. لیکن بہن آ کے کہے کہ مجھے لڑکا پسند ہے تو بھائی کی غیرت جاگ جاتی. تو بنیادی طور پر اسلام میں بنیادی طور پر یہ بات جینڈر سیگریگیشن ہے، ہر چیز ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی کا پسند آ جانا یا لڑکی کو لڑکے کا پسند آ جانا یہ عین فطرت کے مطابق ہے. حدود میں ہو. حدود میں فن کی ہو کا جو آیت ہے اس میں پہلا جو جملہ ما تابا، جو پسند آ جائیں. تو دوسری جو حدیث ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. اس کا مطلب محبت پیدا ہونا فطری عمل ہے. بالکل ٹھیک. اس کے اندر ہمارے معاشرے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے والد کو، بھائیوں کو، کہ اگر ایک بچی کسی جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، آپ کی نظر میں اگر جینوئنلی وہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو کنونس کریں کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن بچی کی پسند کو فوقیت دینا ہمارے معاشرے میں از حد ضروری ہے. یہ جو آپ اگلی بات کرتے ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ وہ محرومیاں ہوتی ہیں عورتوں کی. پسند کی شادی نہیں ہوئی. اب آپ، میں نے یہ پروگرام آپ کا نہیں دیکھا، یعنی 8 بچوں کو چھوڑ دیا. 8 بیٹیاں، 8 بیٹیوں کو. اب وہ ایک عورت کے حق کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ حق ہے اس کا کہ 8 جو بچیاں محروم ہو گئی، ان کا کہاں حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ کل قیامت کے دن جب میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں گا تو ایک عورت بالکل میرے ساتھ ساتھ داخل ہو رہی ہوگی. اچھا. تو میں حیران رہا، جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں. تو اس سے پوچھا جائے گا، رسول اللہ کو بتایا جائے گا کہ اس کا ایک عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے اس کو آپ کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا گیا. جوان تھی، اولاد تھی، اولاد کی پرورش کی وجہ سے شادی نہیں کی. یہ جو بیٹیاں چھوڑنا ہے، یہ پرورش کرنا اس کی ماں کی ذمہ داری، لائبلٹی نہیں ہے. یہ بیٹیوں کی عزت ماں کی ذمہ داری، یعنی ان کی پرورش، ان کی کفالت، ان کو ماں دینا، وہ بھی تو ایک حق ہے. اس کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات جو آپ نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے پن پوائنٹ کیا 100% یہ وجہ پہلی سوشل میڈیا کے اندر فینٹسزم. پہلے تو ہمارے دور میں ہم کہتے تھے سینما موویز کی وجہ سے جی فینٹسی آتی ہے، انڈین ڈراموں کی وجہ سے سیریل. اب سوشل میڈیا، اب آپ یہ بتائیے. اور سوشل میڈیا نے کرائم کو آسان کر دیا کہ ایک گھریلو ملازمہ کے ساتھ مالک بھی، ماڈل ٹاؤن مالک بھی اور ملازم بھی، اور وہ بچی، اور مر گئی بچی 19 سال کی، اور وہ بچی کی الفاظ سنے نا تو وہ جس بے غیرت نے اس کے ساتھ تعلق ہے اس کو بھائی کہہ رہی ہے، کیری آن بھائی. یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ کیا ہے. تو سی سی ڈی وغیرہ کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے زیادہ استحصال ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں، سب سے زیادہ استحصال عورتوں کا. یہ مریم نواز صاحبہ اچھی سوچ ہے، سمجھتی ہیں کالجز میں ہوتا ہے، آفیسز میں نہیں. گھریلو ملازمہ کے ساتھ سب سے زیادہ استحصال ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی سی سی ڈی کو حرکت میں آنا چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. جناب کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. عفت جی، میں عشرت بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. عشرت جی عشرت حکم کیجیے. امی کا نام نذیرہ بی بی ہے. جی. اور میں کافی تقریباً 20-25 سال سے بیمار ہوں، کافی زیادہ آپریشن بھی ہوئے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عشرت پہلے یہ بتائیے آپ 25 سال سے کیا بیمار ہیں؟ میرے گردے بھی واش ہوئے ہیں، مجھے کینسر بھی تھا اور پینڈس بھی پھٹ گئی تھی، ہیپاٹائٹس سی بھی تھا. اب میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں تو وہ دل بھی بڑھ گیا، جگر اور تلی بھی بڑھ گئی ہے.
اچھا. اور جب میں بیمار زیادہ ہوتی ہوں تو میرا چہرہ سارا بالکل بلیک کلر کا ہو جاتا ہے. تو کافی علاج کروائے لیکن کوئی ٹریٹمنٹ اچھا نہیں ہوتا, میں ٹھیک نہیں ہو رہی. آپ میرڈ ہیں عشرت؟ جی, میرے 3 بیٹے ہیں. ٹھیک, تو یہ آپ کو 25 سال کا معاملہ جو ہے اس کا مطلب یہ شادی سے پہلے کا ہے؟ نہیں, شادی کے بعد کا. کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا؟ پہلی بیماری کیا ہوئی؟ پہلی بیماری یہ ہوئی کہ میں وہ ڈرپ لگوائی تھی کسی سے نا, تب میرا بچہ چھوٹا سا تھا, کمزوری تھی محسوس ہو رہی, تو وہ ایکسپائر تھی, تب میرے گردے واش ہوئے. گردے واش کیسے ہوتے ہیں؟ گردے تو خود واش کرتے ہیں. گردے واش ہوئے تھے نا وہ. عشرت, گردے واش کرنے کی سائنس ابھی دنیا میں ایجاد نہیں ہوئی. نہیں, وہ ڈرپ کی وجہ سے نا سویلنگ ہو گئی تھی سارے جسم میں, زہر پھیل گیا تھا. آپ ڈیالسس کی بات پر تو نہیں ہے؟ ڈیالسس کہہ رہی ہے, ایک دفعہ ہوا. جی, ڈیالسس ایک دفعہ ہوئے تھے. جی, ایک دفعہ ہوئے تھے 20-25 سال پہلے, لیکن اس کے بعد میں ٹھیک نہیں ہوئی. ٹھیک, کوئی نہ کوئی بیماری رہتی ہے ہر وقت. جی. تو شوہر کا کیا نام ہے آپ کی عشرت؟ اس کا نام محمد رفیق. اچھا آدمی ہے؟ جی, بہت اچھے ہیں, شکر اللہ کا. اللہ نے دیکھو نا ایک نعمت جو دی ہوئی ہے اس کو تو دیکھتے ہیں نا سامنے. ہاں جی, بہت اچھے ہیں, شکر ہے. اچھا, دوسری بات جی فرمائیے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں, ایک بیٹا دبئی میں ہے اور 2 ادھر کام کرتے ہیں. وہ 4-5 سال سے کام کر رہے ہیں, لیکن 30 سے زیادہ ان کی سیلری نہیں بڑھ رہی, ترقی نہیں کر رہے. کیا کرتے ہیں کام بیٹے؟ ایک وہ کرتا ہے گرافک ڈیزائننگ کا, ایک دبئی میں ہے, وہ کرتا ہے لیب میں ہوتا ہے جہاں پہ کھجوروں کے پودے نہیں بنتے. ٹھیک. اس کا رباب اتنا گندا ہے, اسے سیلری نہیں دیتا ٹائم سے. اور ایک بچہ مل میں ہے, ارشد مل کھلنے والا میں. بس وہ ادھر کے ادھر ہی ہیں. بچوں کے نام بتانا بیٹا. ایک کا نام محمد ہے ولید, بڑے کا. چھوٹے کا نام محمد وحید, اس سے چھوٹے کا نام محمد حسیب. نہیں, بچے تو تمہارے تینوں اچھے ہیں. جی, شکر الحمدللہ, بچے بہت اچھے ہیں. بس وہ یہ ہے کہ ترقی تھوڑی کر لیں. آمین آمین آمین. جی. اچھا, 2 بیٹوں کی شادی کی ہے. اچھا, ایک کی ابھی رہتی ہے. ٹھیک, اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی بہویں دے اور اچھے بیٹوں کا اچھا مقدر کرے انشاءاللہ تعالیٰ. شکر الحمدللہ, بہویں بھی بہت اچھی ہیں, بیٹے بھی اچھے ہیں, بس میں بہت بیمار رہتی ہوں. آپ نے عشرت وظیفہ تو دیں گے حافظ جی, لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں, تم یہ جو بار بار کہتی ہو نا میں بہت بیمار ہوں, تم یہ جملہ ختم نہیں کر سکتی اپنی زندگی سے؟ نہیں, میں سب کو کہتی ہوں شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. کو اللہ سے کہا کرو اللہ تعالیٰ تیرا کتنا شکر ہے, تو نے مجھے کتنا اچھا رکھا ہوا ہے. بالکل, شکر الحمدللہ. میں یہ بات تمہیں نا مذاق میں نہیں کہہ رہا, نہ تشبیہ میں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی جو حدیث تھی نا, میں نے اس کی کتاب میں نفسیات پڑھ لی. اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا یہ کہ جیسا مجھ سے گمان کرو گے میں ویسا ہوں گا؟ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے آج صبح نفسیات کی کتاب میں یہ پڑھا کہ دماغ جو ہوتا ہے نا, دماغ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, یہ نہیں فیصلہ کر سکتا. اس کو جو کہا جائے اس کو یہ مان لیتا ہے. سو اس کو آپ کہیں گے نا الحمدللہ تو یہ مان لے گا الحمدللہ. اس کو آپ کہیں گے کہ کتنی بیکار بات ہے, یہ نیگیٹو چلا جائے گا. آپ نے اپنے دماغ کو الحمدللہ میں انشاءاللہ میں اس میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ صحت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دونوں وظیفے جو ہے نا, ایک صحت کا بتائیے اور ایک بنیادی طور پہ وظیفے کے ساتھ میں ان کو ایک علاج نبوی بھی بتانا چاہتا ہوں. جی. بنیادی طور کے اوپر جو جتنے بھی صحت سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, جو خاص طور پہ کینسر, ڈائلسس, اس مقام پہ پہنچ جائیں, ان کے لیے ایک وظیفہ ہر بندے نے کرنا ہے. کئی مرتبہ ہم یہ وظیفہ بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پھر کینسر ہاسپٹل بند کر دیں, آپ کے اتنے نیچے لوگ کہہ رہے ہیں ہم شفا یاب ہو گئے ہیں. یہ میں کہتا ہوں وہ ٹریٹمنٹ جاری رکھیں, وہ تو آپ جاری رکھ رہے ہیں, لیکن اس کے اندر اس کو ایڈ کریں. اگر آپ کو رزلٹ ملتے ہیں تو آپ اس کو اپنا لیں. 41 مرتبہ. اچھا, یہ جاہل آدمی میری طرح کے اتنے ہیں نا اس معاشرے میں, جتنا کہا جائے کم ہے. بھائی ایک دوائی جب درد کی آ گئی تھی تو دوسری پھر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کیسا آرگومنٹ ہے؟ آپ خونسی سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ خونس کرنا جو ہے نا, یہ فوں کرنا, یہ ضرور ہو, لیکن خدا کا واسطہ ہے ادب کے ساتھ. میں بلال بھائی سب کو کہتا ہوں جتنے کینسر پیشنٹ ہیں ملک میں اور جتنے گردے کے پیشنٹ ہیں, ان کے لیے ایک علاج نبوی بھی ہے جو امام ابن قیم وغیرہ نے بتلایا, اور ایک وظیفہ یہ ہے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ
فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھنی ہے 41 دن 41 دن اور انشاءاللہ 41ویں دن ٹیسٹ کرا لینا انشاءاللہ وہ کینسر وغیرہ ختم ہو چکا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ایک اضافی چیز ہے, فجر کی 2 سنتوں کے بعد فرضوں سے فرض پڑھنے سے پہلے 41 دفعہ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, دم کریں, پانی کے اوپر کریں, اپنے اوپر پھونکیں. دوسری بات جو بڑی اہم ہے جی ان 41 دنوں میں انہوں نے نہ گوشت کھانا, نہ دودھ پینا ہے, نہ دہی کھانا ہے, انہوں نے صرف سبز چیز کھانی ہے, صرف سبز. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب عصر حاضر کی, یہ میں امام ابن قیم کے دور کی 700 سال پرانی باتیں بتا رہا ہوں, عصر حاضر کے لوگوں نے بھی میڈیسن نے یہ بات ثابت کی ہے, جو کینسر سیل نشو نما پاتے ہیں نا, جو کینسر سیل کی خوراک ہے وہ پروٹین ہے, گردے خراب ہوتے ہیں پروٹین سے. آپ اپنی خوراک سے یہ چیزیں نکال دیں, پانی پئیں, سبزی اور جتنے کھیرا ٹماٹر سیلڈ کھائیں, صرف 41 دن یہ دعائی سمجھ کے کر لیں. سبز پتوں والی جتنی چیزیں ہیں, کریلے ہو, پالک ہو, وہ کھا لیں. 41ویں دن انشاءاللہ کینسر سے آپ شفا یاب ہو جائے. اچھا, یہ جو بات بتا رہے ہیں نا حافظ جی, یہ آپ کسی بھی نیچروپیتھی کی سائٹ پر جائیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو یہی ملائے گا. اب حافظ جی نے جو بات بتائی ہے وہ ایک طب نبوی سے بتائی ہے, اور یہ بات طب نبوی میں جب آئی تھی اس وقت یہ حکمت ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی اس خطے کے اندر. لیکن اس کو کر کے دیکھیے, یقین کیجئے پاکستان میں شاید اس کے اوپر اتنا یقین یا ایمان نہیں ہے. طب نبوی پہ ہندوستان میں جتنا پریکٹس ہو رہا ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے. یہ علاج وہاں پہ آشرم بنے ہوئے ہیں جو کرتے ہیں. ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں. اچھا, وہ میں کہہ رہا ہوں جب ہم یہ بات کرتے ہیں, میں کبھی کہہ دوں نا کہ زیتون کا تیل استعمال کریں, شہد استعمال کریں, انجیر استعمال کریں, جو رسول اللہ نے عام خوراک برکتیں بتائی, کلونجی استعمال کریں, تو نیچے لوگ یہ کہتے ہیں پھر ہم ہسپتال بند کر دیتے ہیں. اور ان لوگوں نے, انڈینز جو ہیں, ان لوگوں نے آشرم جو کھولی ہوئے یہ سیمی ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ کہ یہ علاج ہو رہا ہے, اور یہ اتنے مہنگے ہیں حافظ جی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ وہاں پہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں آپ کو, یعنی کہ آپ نے 41 دن بتایا نا, وہ 41 دن کے لیے آپ کو ایڈمٹ کر لیں گے. اچھا, وہ وہاں پہ آپ کو ڈائننگ بھی دیں گے, بریکفاسٹ بھی دیں گے, سارے وہ کنٹرول کر کے دیں. جانی نہیں تو پھر انہوں نے کہنا ہے آپ جو ہے نا وہ یہ صرف تسبیح پڑھیں اور یہ کھانا وانا ہم دیں گے 41 دن. اچھا, میں ایک ضمنی طور پہ بات آئی ہے, میں نے ایک مرتبہ اسی طرح کلونجی کی حدیث کے بارے میں گفتگو کی, وہ 2-3 منٹ کا کلپ تھا. اگلے دن کالم اخبار میں آ گیا کہ مولویوں کی باتوں میں آ کے کلونجی نہ کھانا. مولویوں کی ایک کالم نویس تھا, میں ان کا نام نہیں لیتا, انہوں نے کہا اگر زیادہ کھاؤ گے نا تو گھٹنے پکڑے جائیں گے. مطلب کہ اس طرح کی لوگ پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ تو تھوڑا سا نا عقل کے ساتھ بھی اور حیا کے ساتھ بھی میرے خیال میں کمنٹ کریں, کیونکہ آپ کے کمنٹ سے لوگوں کو یا فائدہ ہو سکتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے. جی السلام علیکم کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی میں ارم بات کر رہی ہوں گدین سے. جی ارم حکم فرمائیے میرا بیٹا. جی میرے 2 مسئلے, میرے شوہر کا نام ہے اویس. کیا نام ہے؟ روزگار نہیں, اویس نام ہے. اویس. جی ہاں, اس کا روزگار نہیں چل رہا ہے, تیرے بھی کارخانے وارخانے سب بیچ دیے. ابھی موبائل شاپ تھا, وہ موبائل بھی بند ہو گیا, مطلب کام نہیں چل رہا تھا. ابھی بے روزگار ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا یہ اس کو غصہ زیادہ آتا ہے, ہر چیز پہ غصہ کرتا ہے, بہت زیادہ غصہ. ارم آپ کو غصہ تو نہیں آتا نا بالکل بھی؟ جی مجھے نہیں آتا, پھر ابھی کبھی تمہیں نہیں آتا غصہ ارم؟ نہیں مجھے بھی ابھی آ جاتا ہے. ہاں, شادی کے بعد شروع ہو گیا تمہارا غصہ؟ جی ہاں, وہ بہت زیادہ کرتا ہے, کس چیز پہ تانے تنصیب کرتا ہے, تو اس وجہ سے. ارم دیکھو میری بات سنو, میری بہن میری پیاری بیٹی میری بات سن. جب آپ اپنے شوہر کو آپ کہہ کے مخاطب کرنا شروع کریں گی نا تو رشتہ بہتر ہو جائے گا. واہ. بس یہ بات پتہ نہیں کیوں ہماری بہنوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی. عزت کریں گے تو عزت ملے گی. آپ کریں, تم نہ کریں, وہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ مطلب بچہ تھوڑی ہے. بچے کے ساتھ بھی آپ کر کے بات کرتے ہیں. جب آپ یہ کریں گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن شیشے کے گھر میں رہ کے ارم پتھر نہیں مارے جا سکتے. لیکن جو شوہر کو, ویسا اچھا آدمی ہے, اب آدمی برا نہیں ہے, شریف آدمی ہے, جو رزق کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے, وہ کیا ہے؟ وہ بلال بھائی بنیادی طور پہ رزق کے جو وظائف ہیں ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے. پہلا جو سب سے اہم ہے وہ ہے استغفر اللہ. اگر یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میاں بیوی صرف استغفر اللہ کی تسبیحات 1000 مرتبہ ڈیلی پڑھنا شروع کریں, 6-7 دن کے اندر ان کو اس کی برکات اور رزق کی فراوانی ملنا شروع ہوگی. ویسے رزق کے حوالے سے 4 باتیں ہیں. ایک تو درود پاک بندہ صرف پڑھتا رہے چاہے,
تو تمام غموں سے نجات مل جاتی ہے. دوسری یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کلمہ اس سے رزق حلال آتا ہے. اور یہ جو ہے استغفار کے جتنے بھی وظائف ہیں، استغفر اللہ سب سے چھوٹا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اس سے بڑا ہے، پھر سید الاستغفار ہے. آپ چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھیں، انشاءاللہ رزق حلال وافر آئے. اور یہ بات صرف اویس کے لیے نہیں ہے، جو ہماری پہلی بہن نے فون کیا تھا جن کے 3 بیٹے تھے، وہ بھی اپنی بچوں کو یہی وظیفہ دے سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں. ابھی ایک لیں گے وقفہ اور آئیں گے واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج کا دن ہوتا ہے آپ کی ٹیلی فون کالز کا. ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہوتا ہے. علامہ ہشام الہی ظہیر ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام سر. اس میں گرامی آپ کا؟ محمد علی اسد اللہ سر. جی محمد علی، حکم فرمائیے بیٹا. سر میرے ساتھ نا 3-4 سال پہلے ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، کوئی چیزیں آ گئی تھی میرے پہ. اچھا. تو میں اپنے طور پہ کیونکہ ذکر صاحب کے ساتھ ٹیج تھا، صوفی برکت صاحب کے سلسلے سے بھی ٹیج تھا. اچھا. تو میں کافی طور پہ ادھر یعنی کہ آپ کے بھی پروگرام بچپن سے دیکھتا آتا تھا جو آپ کو سما پہ کرتے تھے. اچھا. تو کافی وسائل بھی میں یعنی کہ کر کے ان سے بچنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میں ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا. اچھا. تو میں نے پاکستان میں بڑی جگہ بکرے دیے، کافی جگہ میں سر گیا تو میں ٹھیک نہیں ہو سکا. تو پھر آپ کے ہی پروگرام کے سے اللہ پاک نے مجھے رستہ دیا تھا، وہ جو ہے حکیم ابو عبداللہ صاحب، ان کے پاس سر میں گیا تھا. ادھر سے میں 60% ٹھیک تو ہو گیا تھا، لیکن میرے جسم کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں سر آ گئی ہیں جو میں یعنی کہ کافی حد تک میڈیسن بھی کھائی ہیں اور ابھی تک میں نے سورہ فاتحہ کے وظیفے بھی کیے ہیں اور یعنی کہ اس طرح کے میں اللہ کے ذکر اذکار اپنے طور پہ کرتا ہوں سر، لیکن وہ میں ٹھیک نہیں ہو پاتا سر. آپ کس شہر میں رہتے ہیں بیٹا؟ لاہور سر. لاہور میں کس جگہ سر؟ جہاں پہ آپ آئے تھے نا یہ جویر حیدر خان صاحب کے چلیسمے پہ، یہ جو ہمارے چیئرمین تھے جویر حیدر خان صاحب کے چلیسمے پہ بھی آئے تھے. میں نے آپ کو بہت کوشش کی ملنے کی پر مل نہیں سکا کیونکہ ٹائم شارٹ. اچھا یہ بتاؤ، جب آپ کہتے ہیں مجھ پہ کوئی چیزیں آ گئی ہیں، وہ کیا اس کا کیا ہوتا ہے؟ پتہ کیسے چلتا ہے چیزیں آ گئی؟ پوری پکھی سے ایک آتی ہے، یعنی کہ مجھے وہ گرا بھی دیتی ہے، دھکے بھی دیے انہوں نے مجھے، دھکے بھی دے دیتی ہے ایسے، یعنی کہ سیڑھیوں میں سے بھی دھکا دے دیتی ہے، گرا دیتی ہے. کئی دفعہ واش روم میں بھی وہ مجھے اس نے 1-2 دفعہ گرا دیا. اچھا آپ کو نظر بھی آتی ہیں؟ 1-2 دفعہ نا مجھے نہیں، وہ مجھے نظر نہیں آتی، لیکن وہ مجھے اس کی ان کی آہٹ اور پرہاہٹ جو ہے نا وہ محسوس ہو جاتی ہے. ان کی اسمیل بھی آتی ہے؟ ہاں جی سر. اسمیل آتی ہے ان کی؟ اسمیل بھی آتی ہے سر. اسمیل بھی آتی ہے. کتنے عرصے سے آئے ہیں سر؟ یہ 3-4 سال سے ہے اور میں ایک ٹائم تو ایسا تھا کہ میں بالکل سوکھ کے تیلا ہو چکا تھا سر. اچھا یہ بتاؤ، جو آپ نے کہا کہ میرے جسم میں کوئی تبدیلیاں ہیں، میں نے دوائیاں بھی لی ہیں، وہ تبدیلیاں کیا ہیں اور دوائیاں کیا ہیں؟ سر یعنی کہ میرا جسم جو ہے نا جیسے کہ بالکل بے جان ہو چکا ہے اور میرا شادی کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. سب یار دوست فورس بھی کرتے ہیں بالکل، یعنی کہ میرا دل، حالانکہ میں ذکر سال بھی پہلے تو میرا سم ٹائم میں کر لیتا ہوں، کئی دفعہ میں ایسے جائے نماز پہ بیٹھتا ہوں نا تو یار اس کو اپنی بیماری کی نیت سے میں علام شریف پڑھ لوں یا سورہ اخلاص پڑھ لوں. تو بیماری صرف یہی ہے نا کہ کوئی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دھکا دیتی ہیں یا اس طرح سے؟ جی سر، اور جسمانی طور پہ بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ویکنس فیل ہوتی ہے سر. ٹھیک. اچھا ایک تو علامہ آپ کو جو وظائف بتائیں گے آپ نے کرنا ہے، آپ نے کبھی کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے کی تکلیف نہیں کی؟ جی سر، میں نے پاکستان کے تمام ڈاکٹر، MRI، CT اسکین. نہیں بیٹا، اس کا CT اسکین سے کوئی تعلق نہیں ہے سر. میں نے نہ MRI کا کوئی تعلق ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کسی بڑے ڈاکٹر نے تمہیں CT اسکین اور MRI کہا ہے نا تو تم کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے. سر وہ بھی کروا لی. نہیں کوئی کہے گا، یہ کہیں گے گلی محلے والے. کوئی بڑا ڈاکٹر تمہیں اس کے واسطے اس بیماری کے لیے CT اسکین اور MRI نہیں کہے گا. اس لیے جب آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو نا کہ میں بڑے ڈاکٹر ہوں، یہ بڑے ڈاکٹر نہیں کرے گا کوئی آپ کو. مجھے صرف یہ بتائیے آپ کہ آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس گئے تھے؟ جی سر گیا تھا. اس نے کیا کہا تھا آپ کو؟ سر مجھے میڈیسن سے آرام ہی نہیں آتا تھا، وہ مجھے حکیم صاحب نے دیکھ کے ہی بتا دیا تھا. یار وہ بڑی اچھی بات ہے، عبداللہ نے آپ کو بتا دیا تھا. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ کو سائیکائٹرسٹ نے کیا بتایا تھا؟ سر وہ تو کہتے تھے ٹھیک ہے، نارمل ہے، میری لائف سٹائل ہے، میں سارا دن ورک کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، مارکیٹنگ کرتا ہوں. نہیں میری چندہ،
میرے بھائی، میرے چھوٹے بھائی، میرے بڑے بھائی، میرے چھوٹے بھائی، میں آپ کو بڑے احترام سے بات کہہ رہا ہوں، آپ کسی قابل ڈاکٹر کے پاس ابھی تک نہیں گئے. جن کا آپ کہہ رہے ہو یہ سب میری طرح جاہل ہیں یا نالائق ہیں. کوئی سائیکائٹرسٹ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نارمل ہیں، کوئی نہیں. اور کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو آپ سی ٹی اسکین کرا لیں. یا تو یہ آپ نے باتیں بنائی ہیں یا آپ انتہائی نالائق لوگوں کے پاس گئے ہیں. پہلا مشورہ یہ ہے کہ تم نے سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا ہے. یہ سمٹم جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا بائی دا بک، کتاب کے اندر لکھے ہوتے ہیں کہ یہ سمٹم ہوں گے اس بیماری کے، یہ نفسیاتی ڈس آرڈر ہے اور یہ ریکگنائزڈ ہوتا ہے. اس لیے تم اس کو ڈینائی کرنا چاہو، کہو کہ وہ ابو عبداللہ نے کر دیا، تو وہ تمہاری مرضی ہے، وہ تم چاہو تو علاج کروا لو. لیکن یہ نفسیاتی مسئلہ ہے جو کہ دوائی کے بغیر ٹھیک نہیں ہونا. دوائی کے ساتھ اسسٹنس کیا چاہیے، روحانی اسسٹنس کیا چاہیے، اس کے لیے وظیفہ کرنا چاہیے. بلال بھائی، بنیادی طور کے اوپر جب کوئی بندہ ہلوسینیشن کی سٹیج پہ پہنچ جائے نا کہ مجھے کوئی چیز نظر آ رہی ہے، پھر اس کا بالمشافہ جو عامل ہوتے ہیں، یا ڈاکٹرز کہہ لیں یا جیسے آپ نے کہا سائیکیٹرسٹ، ان کے ساتھ سیشن بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کو جج کرے کہ یہ ایکچول دیکھ رہا ہے یا اس کے تصوراتی یا خیالاتی. بظاہر جو ان کی گفتگو سے مجھے یہ بات نظر آئی ہے کہ ان کو جو معاملات ہے ایکچول انہوں نے ایگزسٹنس فیل کی ہے اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر چیزیں. تو ایک بات 18 سال گزر گئے ہوں، 20 سال گزر گئے ہوں، آپ کے اندر جنات ہوں، اسیب ہوں، یا آپ کو یہ وہم ہو یا چیزوں کا، تو ایک نہایت اہم وظیفہ ہے اور یہ بڑا آسان ہے. آپ نے کل ملا کے یہ چیزیں 8 ہیں، بعض حکماء یعنی عالم 7 بتاتے ہیں. سورت فاتحہ پہلی چیز، سورت بقرہ کی آخری 2 آیات دوسری چیز، آیت الکرسی تیسری چیز، اور آخری چاروں کل ملائیں گے یہ 7 بنتے ہیں. لیکن بعض علماء اس کے اندر جادو، جنات اور جو بڑے سخت قسم کے جادوگر یا جنات ہوتے ہیں نا، ان سے بچنے کے لیے سورت کہف کی پہلی 10 آیات کہتے ہیں. چاروں کل تو ہماری معاشرے میں رائج ہیں. مائیں ہماری جو بڑی عورتیں تھیں وہ بچوں کو پڑھوا کے سوتی تھی. سورت فاتحہ اور آیت الکرسی بھی مسئلہ نہیں. اور سورت بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول والی. سورت کہف کی پہلی 10 آیات. کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے میں عامل کے پاس نہیں جا سکتا، میں رقیہ شریعہ یا دم نہیں کروا سکتا، یہ 8 چیزیں اپنے اوپر خود دم کر کے کر لے. میں قسم کھا کے گارنٹی دے کے کہتا ہوں 20 سال پرانا جن ہو، 20 سال پرانا جادو ہو، یہ علاج خود ہو سکتا ہے. لیکن ان کو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر یہ چاہتے ہیں یہ جمعے کے دن آئیں، ان کو میں اپنے ادارے میں چیک کرواؤں گا. اگر ان کے اوپر کوئی چیز ہوگی، ان کو 1 2 3 سیشنز کے بعد یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. لاہور کی بات کریں، لاہور میں لارنس گارڈن کے سامنے نہیں، یو ای ٹی ہاؤسنگ، قرآن و سنہ اسلامک سینٹر میں. ٹھیک ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں تو بھائی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اللہ کے فضل سے خود پڑھنا چاہتے ہیں، یہ 8 چیزیں آج سے شروع کریں، 7 دن بعد آپ کو خود کال کر کے بتائیں گے سب بھاگ گیا. مکھی وغیرہ جو چیزیں ان کو فیل ہوتی ہے کہ دھکا دی. اچھا یہ کئی باری بلال بھائی ہم نے پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ جو دھکا دینے والی چیز ہوتی ہے نا، وہ بھی برین کے اوپر ایسی حاوی ہوتی ہے انسان خود گرتا ہے. کئی دفعہ وجود ہی نہیں ہوتا اور کئی دفعہ وجود ہوتا ہے. دونوں چیزیں دونوں چیز. یہ جو آپ نے جو بات بتائی تھی نا، جس میں میں نے آپ کو کہا کہ آپ سائیکائٹرسٹ میں لے، اس پہ 2 چیزیں جو ہے نا انڈیکیشن سمٹمز ہوتے ہیں نا، ایک اسمیل آنا یہ، اور ایک احساس ہونا. یہ دونوں چیزیں جو کمبائن ہو جائے نا تو یہ پھر کیمیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے. لیکن حافظ صاحب کی اتنی بڑی آپ کو کیا کہنا چاہیے آفر ہے کہ آپ نے کہاں پر آنا ہے؟ یو ای ٹی ہاؤسنگ سوسائٹی قرآن و سنہ اسلامک سینٹر میں آئے، جمعے کے دن چیک ہو جائے گا. یو ای ٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، قرآن و سنہ سینٹر ہے، وہاں پہ چلے جائیں جمعے والے دن، حافظ صاحب کا نام لیں، مل لیں، جس نے دم کرانا ہے وہ کرا لے. جناب یہ سب کے لیے آفر ہے، سب کے لیے آفر ہے، سب کے لیے آفر ہے. کوئی بھی جا کے کرانا چاہے وہ کرا سکتا ہے. لیں گے وقفہ اور آئیں گے بھی واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شام الہی ظہیر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی آپ کے سامنے. آپ کال کر سکتے ہیں اور مشورہ لے سکتے ہیں. کسی بھی قسم کا روحانی مسئلہ ہو یا شرعی مسئلہ ہو یا ذاتی معاشری مسئلہ ہو یا معاشرتی مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. امتیاز بول رہا ہوں فیصل آباد سے. جی امتیاز. سر جی میری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہوئی. 20 سال؟ جی سر 20 سال ہو گئے. امتیاز آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ شازیہ. شازیہ کی عمر کتنی ہے؟ شازیہ کی عمر ہے 38 سال. کتنی؟ 38 سال. 38؟ جی جی سر. 20 سال پہلے؟ جی جی. 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی؟ جی جی سر. اور 18 سال سے لے کے 20 سال تک تم نے میڈیکل ٹیسٹ اپنے بھی کرائے اور اس کے بھی کرائے؟ جی سر میں نے بھی اپنے چیک اپ کرایا 2-3 دفعہ کرایا ہے، کلیئر آتا ہے.
تو میسیجز کے بہت سارے کرائے ہیں. ہاں پھر تو وہ بتاتے ہیں اس کے نا وہ بچے والے جراثیم نہیں ہیں, وہ ایگ وغیرہ نہیں بنتے. تو مسئلہ تو تمہیں پتہ ہے نا کیا ہے پھر؟ جی وہ علاج بہت کرایا ہے پر نہیں, کچھ نہیں بات بنی. دیکھو یہ جو نہ ہونے والی بات ہے نا, کمزور ہونا ایک الگ بات ہے, اس کے لیے دوائی ہو سکتی ہے. نہ ہونا جو بیماری ہے یہ ریورسبل نہیں ہوتی. جی جی. تو اس میں علاج کیا کیا لوگوں نے, مطلب نہیں ہے تو علاج میں لیڈیز سے بھی کروایا, اسپتالوں سے بھی کروایا ہے. ہمارے ادھر فیصل آباد ایک امیرکن اسپتال ہے, ادھر سے بھی کروایا. 3 سال کا کورس کروایا میں نے, تو ادھر سے 3 سال کا کورس کروایا. کس چیز کا؟ یہ بچوں کا ہی کروایا ادھر سے. یار اللہ معاف کرے, ویسے کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. 3 سال کا کون سا کورس ہوتا ہے, اس کے بعد تو انجینئرنگ کی ڈگری مل جاتی ہے. جی جی میں نے ادھر سے بھی کرایا. پھر ایک جگہ اور گیا ہوں, ادھر سے بھی میں 2 سال کی میڈیسن کھائی ہے بیگم نے, پر نہیں. تقریباً 20 سال میں ایک دفعہ بیٹا یہ بیماری نا بائی برتھ ہے. جی جی بائی برتھ ہے, سو اس کو تو کوئی انڈو نہیں کر سکتا نا, سوائے اللہ کے. سوائے اللہ کے. اللہ کر سکتا ہے, صحیح بات, اللہ کر سکتا ہے. سو یہ بائی برتھ ہے. اگر کوئی کہ 3 سال بعد میں نے انڈے پیدا کر دیے تو انسانی عقل یہ نہیں کر سکتی. صحیح بات ہے. کوئی اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں اور میں یہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں تمام لوگوں سے کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ ڈاکٹرز کو نہیں کھیلنا چاہیے. لوگوں کی بڑی آس اور امید ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ہو, ان کے ساتھ کسی قسم کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فراڈ نہیں کرنا چاہیے اور ان کو صحیح ہدایت دینی چاہیے تاکہ لوگ اپنی آپشن اگلی زندگی کی لے سکیں, یا جو بھی کرنا انہوں نے وہ کر سکیں. لیکن اگر آپ کسی کو 3 سال یا 2 سال بتی کے پیچھے لگا دیں گے ٹرک کی, تو یہ بہت زیادہ ناانصافی کی بات ہے. حافظ جی اولاد کے لیے پڑھے کیا, ابھی تو اس کی عمر ہے, وہ پریگننٹ بلال بھائی بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں 2 سے 3 واقعات ہیں. ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے بانجھ کا ذکر کیا. عجوز عقیم, عورت بانجھ تھی اور خاوند بوڑھا تھا, تو وہاں پہ ان کے منہ سے یہ دعا نکلی, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہی بندہ پڑھتا ہے اگر یہ وعدہ کرے, یہ میاں بیوی 40 دن ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھیں گے, اللہ کے فضل و رحمت سے اللہ ان کو اولاد دے گا. یہ کر کے دیکھ لیں, ہر نماز کے بعد 313 کا عدد پورا کرنا ہے اور ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. اور اگر ایام کے عورت کے ہوں تو 40 دن پورے کرنے ہیں, مرد نے 40 دن پورے کرنے, وہ ان دنوں میں چھوڑ دے پھر 40 دن. اور دوسری دعا اس کے ساتھ اگر 1 دفعہ 2 دفعہ پڑھ لیا کہ ربی حبلی من الصالحین. یہ حضرت ابراہیم بھی بوڑھے تھے اور اس وقت بانجھ تھے, بیگم بھی بانجھ تھی, وہ بھی بانجھ تھے. تو پھر وہاں پہ حضرت ابراہیم کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے ہر چیز تو دکھا دی, ہدایت دے دی, تو ربی حبلی من الصالحین. یہ پورا واقعہ بھی عید کے ریلیٹڈ. تو فبشرناہ بغلام حلیم, اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا اسماعیل بھی دے دیا. تو لیکن دینے کے وقت جب محبت نے جوش مارا تو اللہ نے کہا چھوڑا پہلے مکہ. پھر جب جوش مارا فلما بلغ معہ السعی, جب آگے پیچھے دوڑنے لگا تو کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. اب تو خواب آ گیا, میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا تری, آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر. وہ بھی نبی, کیا بات ہے باپ, آپ وہ کریں جو اللہ نے کہا ہے. مجھے آپ صابروں میں سے یہ بھائی جس لوگوں کو پرابلم ہے انہوں نے یہ سن لیا وظیفہ, وہ یہ 40 دن کریں. نماز ضرور پڑھنی ہے, عورت اپنے خاص دنوں کے اندر ان کو چھوڑ سکتی ہے لیکن اپنے 40 دن ضرور پورے کر لے. آدمی نے اپنے 40 دن جو ہے وہ سٹریٹ پورے کرنے ہیں. ختیجہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر. جی میرا پتر. جی میں گجرات سے بول رہی ہوں. تو میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. فرمائیے. میرے بھائی جب کسی کے پاس کام کرتے تھے تو ٹھیک تھے حالات, تو اب جب سے پہلے انہوں نے اپنا کارخانہ بنایا, یہ فرنیچر کا کام کرتے تھے. بھائی کا نام کیا ہے؟ بلال اکرم. بلال اکرم کی بیوی کا نام کیا ہے؟ عائشہ. ٹھیک, اب بتاؤ آگے. تو وہ انہوں نے پھر شو روم بولا, میں نے شو روم بنانا ہے. ہم نے جگہ بیچی تو انہوں نے ان پیسوں سے شو روم بنا لیا. تو پھر وہ دل کے بہت اچھے ہیں, کسی کا کام کرتے ہیں تو کوشش بھی کرتے تھے کہ ٹائم پہ دوں,
وہ سامان ان کا بھیجوں، لیکن وہ بھیج نہیں سکتے تھے، دیر کر ہو جاتی تھی، پتہ نہیں اللہ جانے کیا مسئلہ بنتا تھا، تو وہ کرتے کرتے نا ہر طرف سے وہ قرضوں میں دب گئے، پھر ان کا شو روم کارخانہ بند ہو گیا، اب وہ بالکل فارغ ہیں اور باہر جانا چاہتے ہیں، باہر کے لیے انہوں نے اپلائی کیا۔ باہر سے مطلب یورپ میں؟ یورپ میں مطلب کہاں؟ یونان جانا چاہتے ہیں۔ وہ مڈل ایسٹ کیوں نہیں جانا چاہتا؟ پہلے گئے تھے تو ادھر جا کے انہوں نے بولا نہیں میرا دل نہیں لگا، تو کافی 5-7 سال پہلے کی بات، تو اب تو یونان میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ دل لگ جائے گا؟ ہاں وہی نا، وہ یہی پوچھنا تھا کہ سمجھ نہیں آتی کیا کرے اب اس میں بھی اتنی دیر ہے، سال ہو گئے ہیں، 6 مہینے ہو گئے ہوں گے تقریباً، یہ پیپر چل رہے ہیں، تو وہ بھی کام نہیں بن رہا، تو پوچھنا تھا کیا کرے اب۔ میرا بیٹا میرے خیال میں بلال اکرم جو ہے، بلال اکرم نام بتایا نا، یہ مڈل ایسٹ میں زیادہ سکسیسفل رہے گا، اس کو مڈل ایسٹ کی طرف جانا چاہیے اور بغیر فیملی کے جانا چاہیے اور اکیلے سیٹل پہلے ہونا چاہیے۔ اس ول ٹیک ٹائم، یہ کاروبار نہیں کر سکے گا، اس کے اندر کاروباری صلاحیت نہیں ہے، لیکن رزق کی فراوانی اللہ تعالیٰ جہاں سے دینا چاہے دے سکتا ہے۔ جو پڑھنا چاہیے رزق کے لیے وہ آپ کو شام بھائی بتا دیں۔ بلال بھائی، جو بھی بندہ یہ شکایت کرے پہلے میرے پاس نعمت تھی پھر زوال نعمت آ گئی، تو اس کے لیے وظائف رسول اللہ نے الگ بتائے ہیں، اگرچہ رزق حلال والے وظائف بھی یہ کریں، لیکن پہلے اچھا کام تھا پھر ختم ہو گیا، تو اس کے لیے پہلا وظیفہ رسول اللہ نے یہ بتایا کہ وہ بندہ پڑھے کثرت کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے ساتھ یہ دعا ملائے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر دے اور اس سے بہتر دے، نعم البدل دے۔ یہ وہی دعا ہے جو حضرت ام سلمہ پڑھا کرتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، تو رسول اللہ کی ان کے ساتھ شادی ہوگی۔ اور دوسری سورۃ طارق کی ایک آیت ہے انہ علی رجعہ لقادر، اللہ تعالیٰ لٹانے پہ قادر ہے، یعنی وہ اچھے حالات اللہ تعالیٰ پلٹانے پہ قادر ہے۔ یہ تینوں چیزیں پڑھے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور انہ علی رجعہ لقادر، تو انشاءاللہ وہ دن واپس لوٹ آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔